أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گزشتہ درس میں کچھ دنیا کی باتیں تمہید کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے. تفسیر کا انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس علم کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس سے ہمارے ایمان میں مضبوطی اور اضافہ ہوگا. صحابہ کرام کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پہلے عقیدہ سیکھا، اس کے بعد قرآن سیکھا، تو اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوا. تو قرآن جو ہم سیکھیں اس کو سیکھنے میں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ واقعی وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے. جیسے صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم نے جن لوگوں سے قرآن تابعین بیان کرتے ہیں، ہم کو جو قرآن سکھاتے تھے 10 آیتیں ہم ان سے سیکھتے تھے، پھر اس پر عمل بھی کرتے تھے. جب تک اس پر عمل نہ ہو جاتا اگلی 10 آیتیں نہیں سیکھتے تھے. فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ. ہم نے علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا. تو اسی لیے ہمارا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کریں. اس لیے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتنی عظیم نعمت ہے. ہم اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو ابھی آپ نے سنی ہے. سورہ حجر کی آیت ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں مکمل قرآن اور قرآن کے ساتھ قرآن کے اندر کی ایک اہم ترین سورت کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کی تفسیر یا جس کی متعلق باتیں انشاءاللہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا فَلَا تَمُدَّنَّ إِلَىٰ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا. اے نبی ہم نے تم کو یہ جو نعمت دیا ہے اتنی عظیم نعمت ہے، اس کے بعد دنیا کے لوگوں کو یا آپ کے مخاطبین میں سے جو آپ کی بات نہیں مان رہے ان کو جو دنیا کی دولتیں ملی ہوئی ہیں اس کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر مت دیکھیے. یعنی جس کو قرآن کی نعمت مل گئی اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. اسی لیے اپنا تعلق ہمیں قرآن سے ضرور رکھنا چاہیے. تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کیا ہے. 7 مثانی اور قرآن عظیم. سب سے پہلی بات یہ ہے قرآن کس کو کہتے ہیں. اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں. قرآن ایک تو کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے، لیکن اصل میں قرآن ہے کیا چیز؟ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعریف بہت عمدہ. القرآن کلام اللہ المنزل من عند اللہ بواسطۃ جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المبدوء بالفاتحہ والمختوم بالناس. قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جبرائیل امین کے واسطے سے.
جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ قرآن آیا ہے. کس کے پاس آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ المبدوء بالفاتحہ، سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. المختوم بالناس، اور سورہ ناس پر اس کا اختتام ہوتا ہے. تو یہ ہے قرآن. اس قرآن کو اپنی زندگی سے جوڑیے. دوسری چیز یہ تو ہو گیا قرآن. قرآن کی شروعات ہی سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے قرآن عظیم سے پہلے یہ کہا سبع من المثانی، اے نبی ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا کیا ہے. سب مثانی کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، تو سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھا جاتا ہے. دوسرا مطلب ہے جس میں بار بار اللہ کی تعریف کی جاتی ہے. مثانی وہ آیات جن میں بار بار اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جاتی ہے. تو یہ سورت انتہائی عظیم سورہ ہے. اس سورت کو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں. ہر رکعت میں ہم نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کو شعور کے ساتھ پڑھ کر دیکھیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتنی عظیم نعمت ہے، اور اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو سمجھنا ہے. اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ ترجمان القرآن جو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، جس کے بارے میں ایک جہاں دیدہ علمی شخصیت جن کا کام ہی پڑھنا لکھنا تھا، جن کی زندگی کا مقصد ہی پڑھنا تھا صرف، جو گزشتہ سال 1.5 سال ہوا مکہ میں ان کا انتقال ہوا ہے، عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے استاد محترم مولانا عبدالقہار صاحب سلفی حفظہ اللہ کے ساتھی تھے. انہوں نے تبصرہ کیا اور وہ بے انتہا پڑھتے تھے، یعنی کتابوں کا کیڑے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ساری اردو اور عربی کی تفسیریں پڑھی ہیں، لیکن ترجمان القرآن میں جو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے ویسی تفسیر عربی میں بھی مجھ کو نہیں. اتنی عظیم تفسیر ہے. تو واقعی اگر سورہ فاتحہ کی عظمت کو سمجھنا ہے تو سورہ فاتحہ کی تفسیر کم از کم ترجمان القرآن سے پڑھ لیں. جو اردو پڑھنا جانتے وہ ضرور پڑھیں اور شعور کے ساتھ سمجھتے ہوئے پڑھیں اس کو، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ہم آئندہ دروس میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کے درس میں ہم آپ کو سورہ فاتحہ کی عظمت ذات کے اعتبار سے، یعنی سورہ فاتحہ جو ہے، صرف سورہ فاتحہ کی جو فضیلت ہے، اس کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، چند احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم جو روزانہ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھے تو صحیح ہم، کہ ہم ہر رکعت، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھ تو رہے لیکن طوطے کی طرح پڑھ لے رہے، بغیر سمجھے پڑھ لے رہے. اس کو سمجھے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت اس کو رکھا ہے کہ قرآن میں سب سے پہلے اللہ نے اس کو رکھا، اور ہر نماز کی ہر رکعت کو بغیر اس کو پڑھے نماز ہی نہیں ہوتی، یہ مقام اس کو عطا کیا ہے. تو ہم اس کو سمجھیں. پہلی بات، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ، یہ سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ہیں. آپ نے مجھ کو آواز دیا تو میں نماز میں تھا اس لیے گیا نہیں. نماز جب مکمل ہو گئی تو میں آپ کے پاس گیا تو کہا کہ ہم نے آپ کو بلایا تھا تب کیوں نہیں آیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا. تو کہا کیا آپ نے یہ نہیں سنا اللہ رب العالمین کا فرمان کہ جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائے تو ان کی دعوت کو، ان کی بات کو قبول کرو. یعنی یہ رسول کی بات کا مقام ہے. اللہ نے انسانوں میں وہ مقام آپ کو دیا ہے کہ رسول کی ذات سے جیسے کوئی ذات نہیں ہو سکتی. اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے اونچا مقام آپ ہی کا ہے. جیسے آپ کی ذات کی جگہ دوسری ذات نہیں، صفات میں، آپ کی حیثیت میں، ویسے آپ کی بات کی طرح کسی کی بات بھی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے نہیں سنا. اس لیے کہا علم نے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے دیں تو کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز چھوڑ کر آنا پڑے گا. یہ مقام تھا آپ کا. تو جب آپ ان سے بات چیت کیے تو آپ نے ان سے کہا کہ لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ
قبل ان تخرج من المسجد، مسجد سے تم نکلو اس سے پہلے میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. کہتے تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، پھر آپ مسجد سے نکلنے لگے. فاخذ بیدی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. اور مسجد سے جب نکلنے لگے تو مسجد کے دروازے کے قریب پہنچ گئے تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی، یہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کی سب سے عظیم سورہ ہے، سب سے عظیم سورہ. اسی طریقے سے اور بھی روایات ہیں جن میں سورہ فاتحہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے. ایک صحابی سنن ترمذی وغیرہ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ایک مشہور صحابی جابر بن عبداللہ، ان کے علاوہ یہ ہے عبداللہ بن جابر. وہ مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہو کر آئے تھے. انہوں نے سلام کیا السلام علیکم، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے دوسری مرتبہ سلام کیے، پھر جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ انہوں نے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، وضو کر کے واپس آئے. انہوں نے 3 مرتبہ سلام کیا تو یہ سمجھے کہ کوئی ناراضگی تو نہیں ہے، یہ چلے گئے وہاں سے نکل کر. آپ اندر گئے، جلدی وضو کر کے آئے آپ نے، اور آ کر عبداللہ بن جابر کو کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ. 3 بار آپ نے ان کو جواب دیا اور کہا کہ دیکھو سلام یہ اللہ کا نام ہے، بغیر وضو کے میں اللہ کا نام لوں مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا. اس کے بعد آپ نے ان کو بھی یہی بات کہی تھی کہ قرآن کی عظیم سورہ میں تم کو بتاؤں گا، اور یہی سورہ فاتحہ آپ نے ان کو سکھائی. اسی طرح کا واقعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہہ کر سورہ فاتحہ بتائی. اور بھی روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی عظیم سورہ ہے کہ اس کے جیسے سورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، ولا فی الفرقان، نہ تو قرآن میں نازل ہوئی. یعنی قرآن میں بھی اس سے زیادہ عظیم سورت کوئی بھی نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا کیا ہے. تو سورہ فاتحہ انتہائی عظیم سورہ ہے. اس کی فضیلت دوسرے انداز سے بھی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کو بیان کریں گے. سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک عظیم ترین حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صاحب اپنے شاگردوں کے سامنے انہوں نے کہا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن او بأم الکتاب فہی خداج ثلاثا غیر تمام. فرمایا کہ جس شخص نے نماز ادا کی اور نماز کے اندر اس نے ام القرآن نہیں پڑھا، ام القرآن کی تلاوت نہیں کیا، تو وہ نماز ادھوری ہے، ادھوری ہے، ادھوری ہے. 3 بار آپ نے یہی جملہ کہا، اور چوتھی بار میں کہا غیر تمام، مکمل نہیں ہے. یعنی نماز اس کی ادھوری نماز ہے. جو حق ادا ہونا چاہیے تھا قرآن کا اس نے ادا، نماز کا وہ ادا نہیں کیا ہے اس نے. تو ایک فارسی شخص تھا، فارسی النسل، فارس بولتے ہیں ایران کو، جو ابھی ایران ہے. تو فارسی النسل ایک آدمی تھا، اس نے کہا یا اور لوگوں نے کہا کہ یا ابا ہریرہ انا نکون وراء الامام، کہا کہ استاد محترم ہم لوگ کبھی امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اکیلے رہتے ہیں، ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں گے؟ کہا اقرأ بها فی نفسک یا فارسی، اے فارسی اس کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے جی میں پڑھ لو. کیوں پڑھ لو؟ اس کی دلیل آگے انہوں نے دیا، لیکن پڑھ لو سے کیا مراد ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے. جیسے ہم نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس فرمان کو یاد رکھیں کہ نؤمن باللہ وما جاء من اللہ علی مراد اللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی مراد کے اعتبار سے ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو بات کہی اس میں اللہ کی مراد کیا ہے. اسی طریقے سے ہم رسول پر ایمان رکھتے ہیں، رسول کی بات پر ایمان رکھتے ہیں، علی مراد رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے اس سے ہم اس کے مطابق ہم ایمان رکھتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی ہے کہ اقرأ بها فی نفسک، اپنے جی میں پڑھ لو،
تو پڑھنے کا لفظ اسی وقت اس کا مفہوم ادا ہوگا جب ہمارے زبان کے ساتھ ہونٹ ہلیں گے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف زبان سے پڑھیں، یعنی پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہونٹ بند کر کے زبان بند کر کے دل میں خالی اس کو دل میں دہرا لیں، وہ نہیں یہ مطلب۔ اقرا پڑھو کا مطلب یہ ہے کہ ہونٹ بھی ہلنا چاہیے، ہاں آواز نہیں آئے گی، کیونکہ آپ امام صاحب کے پیچھے، امام صاحب بھی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو تلاوت ضرور کرنا ہے سورہ فاتحہ کی، لیکن دل میں کرنا ہے۔ دل میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دھیرے دھیرے بغیر آواز کے آپ کو پڑھنا ہے۔ آواز نہیں آئے گی لیکن ہونٹ ہلیں گے آپ۔ کیوں پڑھنا ہے ایسا؟ کیوں کہا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات؟ اب اس حدیث میں دو انداز میں سورہ فاتحہ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ پہلی عظمت تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے ام القرآن کو نہیں پڑھا اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو ام القرآن کا مطلب سورہ فاتحہ کو ام القرآن کا، ام کے معنی ہوتے اصل، کسی بھی چیز کو کی اصل کو ام کہتے ہیں، جیسے ماں کو بولتے ہیں ام معنی ہوتا ہے ماں، ماں کے بعد ہی اس کی اولاد سنتان ہوتی ہے، تو اصل تو ماں ہے۔ راس سر کو، جسم کو جائے جس سر کے حصے کو ام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مکہ کو کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ ام القرا، کیا بولتے ہیں؟ ام القرا۔ ام القرا تمام بستیوں کی ماں، تمام شہروں کی ماں، یعنی اصل ہے وہ ام القرا۔ تو ام جو ہے وہ ساری چیزوں کی اصل، یعنی کسی بھی چیز کی اصل کو بولتے ہیں، جو قرآن کی اصل ہے۔ اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ اس کو نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ کیوں کہا؟ دلیل دے رہے ہیں، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، میں یہ فتویٰ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے بیچ میں بانٹ دیا ہے۔ یہاں پر غور کیجیے اس لفظ پر، ہم سورہ فاتحہ کی عظمت کو سمجھیں۔ پوری نماز سورہ فاتحہ کو کہہ دیا گیا، یعنی اب جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، تشہد میں بیٹھیں گے، سارے ارکان کی دعائیں پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ دیا ہے۔ اب اس میں نہ تو رکوع کا ذکر ہے، نہ سجدے کا ذکر ہے، نہ تشہد کا ذکر ہے، نہ قیام میں اور دوسری تلاوت کا ذکر ہے، صرف سورہ فاتحہ کی تقسیم کا ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر ایک مسئلہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ فاتحہ میں گنتی اس کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، پہلی آیت سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن نماز میں جو سورہ فاتحہ کی تقسیم اللہ نے کیا، تقسیم کی شروعات ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو کیا بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے بالکل، لیکن تقسیم یہاں سے کیوں شروع ہوئی اللہ کو معلوم۔ مفسرین نے اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا کہ بسم اللہ کا تقسیم اللہ نے کیوں نہیں کیا۔ تقسیم کی شروعات الحمدللہ رب العالمین سے ہوئی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیا ہے۔ کوئی بڑا آدمی آ جائے، سب سے بات کرے اور اسپیشل کسی کی بات کا جواب دے دے، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ فلاں سے میری خاص ملاقات ہوئی ہے، خاص ملاقات ہو جائے، یہ اللہ سے ملاقات ہو جائے، اس سے بڑے شرف کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ میری اور آپ کی بات کا جواب دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ وہ ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ہم ابھی صرف ترجمہ کر رہے ہیں، بس آپ انشاءاللہ ان کی آیت دروس میں آئیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے دو بار میری ثنا بیان کی ہے۔
دوسری مرتبہ میری تعریف کی ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین فیصلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیا ہے. یہ 3-4 آیتیں ہو گئی، بسم اللہ کو ملائیں تو 4. اور بسم اللہ کے بارے میں اصل میں مفسرین کا اختلاف بھی ہے، حالانکہ صحیح قول یہی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ میں شامل ہے. جب اس کے بعد چوتھی آیت جب بندہ یا 5ویں آیت جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو خاص طور سے یاد رکھیے. علماء کے بیچ میں یہ بات مشہور ہے کہ پوری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے. سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس لیے کہ انسانی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے. اس لیے یہ گویا کہ پوری شریعت کا، ساری شریعتوں کا، سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب بندہ یہ بولتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کا معاملہ ہے. اب اس میں بیچ کا معاملہ ہے. اب اس کے آگے جب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدمی عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت دکھانا، مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یہ جو گمراہ ہو گئے. جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگا ہے. سچے دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، شعور کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھیے، سمجھیے، اور کم از کم یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں اس کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے اور یہ سمجھ کر پڑھیے کہ یہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے. اور کتنی عظیم نعمت ہے اس حدیث سے بھی آپ کو معلوم ہوا کہ صرف سورہ فاتحہ کو اللہ نے کیا کہا؟ نماز کا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ام القرآن. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حوالے سے کہا کہ اس کو اللہ نے نماز کا. اب سورہ فاتحہ کو ہی نکال دیجئے. ہمارے جو بھائی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، ان کو یہ سوچنا چاہیے. اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے رکھیں. سورہ فاتحہ کو اگر نماز سے نکال دے تو بچ کیا رہا ہے؟ جس کو اللہ نے نماز کہا ہے. جیسے حج کے 5-6 دن رہتے ہیں، اس میں ایک رکن ہوتا ہے عرفات کے میدان میں وقوف کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفات میں رکنے کا ہی نام ہے. یعنی سارے ارکان میں سب سے اہم رکن ہے عرفات کے میدان میں وقوف کرنا. تو اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تو وقوف عرفہ ہے، یعنی اس ایک جز کو پورے کل کا نام دے دیا گیا. ایسے ہی نماز، سورہ فاتحہ کو پورا نماز کا حق کہہ دیا گیا. اس سے سورہ فاتحہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. جیسے دیکھیے بادشاہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہمارے ملک میں. مغل بادشاہوں نے، کیا بادشاہ نے خود بنایا؟ پورے مزدوروں نے کام کیا ہے نا، لیکن نام کس کا ہوتا ہے؟ فلاں بادشاہ نے بنایا. اصل جو ہوتا ہے اس کا نام سب کے لیے اسی کا نام ڈال دیا جاتا ہے. تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے ایک آخری بات جو ہے آج کے درس کے لیے، بڑی عظیم حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہے. یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے. تو اس لیے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عظیم سورہ جو ہے، اس کو اکیلے کو کئی نام دیے گئے. آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم ناموں کے حوالے سے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کریں گے. یہ فضیلت اور اہمیت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ کتنی عظیم چیز ہے یہ، جس کو ہم طوطے کی طرح پڑھ لے رہے ہیں لیکن ہماری زندگی کی اصل ہے یہ. تو آخری حدیث آج کے درس کے لیے یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھو اس کی عظمت آپ اندازہ کریں، اس کی عظمت کا کہ سورہ فاتحہ کتنی عظیم چیز ہے. اور اس حدیث کے ساتھ آپ کو ایک ہوم ورک بھی دیں گے انشاءاللہ، جس کو آپ کو زندگی بھر کا ہوم ورک نہیں ہے، وہ ہوم لائف ہے، بلکہ پوری زندگی کا سبق رہے گا انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی زندگی میں وہ سبق ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
کان جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو کیسے معلوم؟ فرشتے تو دکھتے نہیں، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یا ہو سکتا ہے کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں بھی آتے تھے کبھی کبھی۔ ایک مشہور صحابی ہے، خاص صحابی، انہی کی شکل میں آتے تھے زیادہ تر۔ کسی کو نام معلوم ہے؟ جی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، کیا نام تھا ان کا؟ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں اکثر آتے تھے جبرائیل امین۔ تو جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھے تھے، فسمع نقیضا من فوقہ، اوپر ایک اچانک آواز آئی، کوئی چیز کے دھماکے کی آواز آئی، تو کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا؟ ہاں، کہا کہ ھذا باب فتح اليوم لم یفتح الا اليوم، یہ جو آواز سنے آپ نے، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا وہ دروازہ، پہلی بار وہ دروازہ کھلا ہے۔ پھر کہا کہ ثم قال نزل منه ملک لم ينزل قط الا اليوم، اس دروازے سے اسپیشل ایک دروازہ، وہ فرشتہ آج دنیا میں آیا ہے، اور اس فرشتے کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آج سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نہیں آیا، یعنی اسپیشل دروازہ کھلا ہے اور اسپیشل وہ فرشتہ آیا ہے۔ اس نے آ کر کہا ابشر بنورین اعطیتہما لم یعطہما احد قبلک من احد لم یعطہما نبی احد قبلک، اے اللہ کے نبی دو نور کی بشارت قبول کر لیجئے، آپ کو بشارت دینے آیا ہوں میں، وہ ایسے نور ہیں کہ آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں ملے، صرف آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ اور آپ اس کے بعد کہا کہ جو بھی بندہ، یا اس میں سے آپ جو بھی پڑھیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ پہلا ہے خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ کون سی آخری آیتیں؟ حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، دوسری حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جس نے کوئی شخص نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیا، اس کے لیے رات بھر کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اللہ کے امن و امان میں، اللہ کی حفاظت میں وہ بندہ رہے گا۔ آمن الرسول سے وہ شروع ہوتی ہے، آخری رکوع میں 3 آیتیں، ایک آیت چھوڑ کر للہ ما فی السماوات کے بعد آمن الرسول سے آخر تک اس کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں۔ آج سے پڑھیں گے انشاءاللہ، یہی آپ کا ہوم ورک نہیں بلکہ زندگی کا ورک ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور دوسرا نور جو ہے، دوسرے نور کی بشارت سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ ہے دوسرا نور جو آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا۔ ان میں سے جو آپ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں اس میں بھی اللہ سے دعا کی گئی، ایمان کی تجدید بھی ہے اس میں، اور کچھ دعائیں بھی ہیں، ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں اس کو اور یاد کر لیں، روزانہ سونے سے پہلے اس کی تلاوت ضرور کریں۔ اور سورہ فاتحہ کو تو زندگی کا ایسا حصہ بنا لیں کہ شعور کے ساتھ سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھیے، اکیلے آپ سنت پڑھنا اطمینان سے پڑھیے، اور اس احساس کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ میری بات کا جواب دے رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ قرآن عظیم کی عظمت کو، سورہ فاتحہ ام القرآن کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور ہمارے لیے اس قرآن کو، سورہ فاتحہ کو زندگی کا لائق عمل بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔